ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم السفراء وسيد البطهاء المخاطب ياسين وطه أحمد المجتبى أبي الزهراء محمد المصطفى. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السادات العلا والأئمة الهدى. واللعن على أعدائهم أعداء الله من ليلنا هذا إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. صلوات پڑھتے ہیں. اگر کسی کی تھکان ہے تو مجلس کے آغاز ہی میں آپ جانتے ہیں کہ تھکان دور کرنے کا واحد نسخہ بلند آواز میں صلوات پڑھنا ہے. عزیزان با ایمان، عشرہ زینبیہ کی یہ 8ویں مجلس ہے مسجد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں، اور ان مجلسوں میں ہمارا عنوان ہے اسرار عبادات. عبادتوں کے راز جاننے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آگاہانہ، خاشعانہ، مخلصانہ اور عاشقانہ، مخفیانہ عبادت کا سلیقہ جانیں اور رموز اور راز کے جاننے کے ساتھ ساتھ اپنانے لگ جائیں تاکہ عبادت کی لذت سے بہرہ مند ہو. لذت عبادت جب آپ کو میسر ہو تو آپ کو دنیا کی کوئی بھی چیز مجذوب نہیں کر سکتی. آپ کے لیے کسی چیز میں جاذبیت نظر نہیں آئے گی، کیونکہ آپ جب مجذوب لذت عبادت ہو گئے ہیں تو پھر کسی اور دنیا کی طاقت، دنیا کی لذت یا دنیا کی خواہش میں اتنا دم نہیں کہ آپ کو اپنی طرف مائل کر سکے. آپ کا مقصد بھی عظیم ہے کہ آپ صرف دنیا کے فوائد کے لیے نہیں، عبادات میں حتیٰ جنت کا بھی لالچ نہیں، ثواب اور عذاب سے بچنے کا بھی کوئی آپ کے ذہن میں مرحلہ نہیں، بلکہ آپ لقاء اللہ کی منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں. میکسیمم سب سے بڑا ہدف اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ رضوان اللہ سے ہم بہرہ مند ہوں. ہم نے اب تک عبادتوں میں جو سب سے عظیم عبادت ہے نماز، جو قلب عبادات ہے، اس کے اسرار جاننے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اسرار میں ہم نے صرف تصورات میں حقائق کو لانے کی کوشش مثال سے کی ہے کہ ہم اگر معراج کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو نماز براق کی طرح ہمیں معراج تک پہنچانے والی عظیم عبادت ہے. اور اس کے لیے ہمیں جیسے ہوائی جہاز کے
اڑنے کے لیے رن وے پر آنا ہوگا، انجن کو صحیح معنوں میں سٹارٹ کرنا ہوگا، اس میں پیور اور خالص پیٹرول کو بھرنا ہوگا، پھر اس کے بعد رن وے پر آنے کے بعد ٹیک آف کرنا ہوگا۔ ہم نے بتایا کہ وضو، پھر اس کے بعد اذان اور پھر اقامت، یہ سارے رن وے پر آ کے مکمل تیاری کے مختلف مراحل ہیں۔ اس کے بعد جب آپ ٹیک آف کرتے ہیں تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ، تو حقیقت میں نماز جو قرب الہی کو آپ تک پہنچاتی ہے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، اس کا سفر باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے عرض کیا تھا، اب آج ذرا توجہ سے سنیے گا، اس کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے جو تکبیرۃ الاحرام کے بعد ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں اپنی گنہگار زبان سے آیت پڑھنے چلے ہیں، وہ تمام آیات کی سردار ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 6000 کچھ آیات ہیں، ان آیات میں جو سب آیتوں کی سید ہے، سردار ہے، آقا ہے، اور تمام آیتوں میں سب سے عظیم آیت ہے، وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کو آپ اس زاویے سے بھی دیکھیے کہ سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کا علم قرآن میں رکھ دیا ہے، اور قرآن کو سمیٹ کر کے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے، اور سورہ فاتحہ کا بھی سارا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا ہے۔ ذرا اس اعتبار سے بھی دیکھیے کہ آپ جو سب سے پہلے ٹیک آف کے بعد آیت پڑھ رہے ہیں وہ کتنی اسٹرانگ ہے، کتنی مضبوط، محکم، مستحکم ہے۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ ٹیک آف کے وقت بھی میکسیمم پریشر کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ اکبر جو تکبیرۃ الاحرام ہے، اس کے بعد سب سے عظیم آیت کو آپ اپنی زبان پر لا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جو سورہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی تمام قرآن مجید کے معارف کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے، جس کو سورہ فاتحہ یا سورۃ الحمد کہا جاتا ہے، وہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ میکسیمم قربت کے لیے سپیڈ آپ کو دی جا رہی ہے، اور یہ بھی بندے کی ایجاد نہیں ہے، بندے کی بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے یا رب کی تعریف ہی کر ڈالے۔ بندے کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو ڈسکور کرے، پہچانے، اور پھر اس کے شایان شان تعریف کرے، اس کی حمد کما حقہ کرے، یہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام اپنا ہے مگر بندے کی زبان پر رکھ دیا ہے۔ سورہ فاتحہ واحد سورہ ہے 114 سورتوں میں کہ جو کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، مگر زبان کس کی؟ بندے کی۔ بندہ اپنی زبان میں کلام الہی کو جاری کر رہا ہے، کیونکہ بندہ اتنا بے بس تھا کہ وہ توصیف پروردگار، حمد پروردگار بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ اب جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت ساری فضائل، میں نے کل عرض کیا کہ مولا کائنات نے اہل پایا تو صبح تک تفسیر اس کی اور اس سے بھی کم اہل والے تھے تو کچھ بھی نہیں، صرف اس کا ترجمہ کیا، آگے نکل گئے۔ آپ یقیناً بااہل ہیں، اس لیے میں چونکہ اہل نہیں رکھتا سرسری گفتگو کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، اللہ، رحمان، کہیے رحیم۔ اتنا تو میرا ساتھ دے سکتے ہیں نا آپ، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ 3 نام ہے، پھر سے دہراتے ہیں، اللہ، رحمان
رحیم. سہارا بھی ہم اللہ کے اس نام کا لے رہے ہیں کہ جس کے بعد دو عظیم ناموں کا بھی ہم اپنی زبان سے ورد کرتے ہیں. ان تین ناموں سے بڑا کوئی اور نام نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا. اتنے عظیم نام ہیں. تمام ناموں کا سردار بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ نام. اس میں کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا جو یہ کلمہ ہے اللہ، یہ کیا ہے؟ یہی سب سے عظیم ہے. اس کے اوپر کوئی اور نام نہیں جو اس کی برابری کرے یا اس سے بالاتر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں مگر ہر نام میں للہیت پہلے ہے، بعد میں کوئی اور صفت ہے. اللہ اسی کو مفسرین جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ یہی اسم ذات باری تعالی ہے کہ اس اسم ذات میں تمام صفات یکجا جمع ہو چکے ہیں، اکٹھا. سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام میں شامل ہیں، سب شامل ہیں. پھر وہ جو تمام اسما، تمام صفات جمالیہ اور کمالیہ پروردگار کے ایک اللہ میں شامل ہیں، تو ان میں سے بھی جو سب سے عظیم ہے نام، ان کو اللہ نے الگ کر کے اس کے ساتھ جوڑا. الرحمن الرحیم. اب ان دونوں میں رحمت کا مادہ موجود ہے. رحمت والے کو رحمان کہتے ہیں، رحمت والے کو رحیم کہتے ہیں. فرق میں نے کل بتایا کہ رحمان رحمت عامہ کو کہا جاتا ہے، جس کی رحمت عام ہے کائنات میں، اس دنیا میں، اور رحیم اس کی رحمت خاصہ ہے صرف مومنین کے لیے. اور بندے کو اللہ خود سکھا رہا ہے کہ جب تم مجھ تک معراج پا کر کے آنا چاہو تو پہلے یہیں سے آغاز کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت کا سہارا چاہیے. دعائے کمیل کھولیے تو پہلا جملہ میرے مولا نے اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے جس کا واسطہ دیا ہے اسی کی رحمت کا دیا ہے. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. پروردگار تجھے تیری ہی رحمت کا واسطہ ہے کہ جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. یہاں سے سہارا آپ کو ملتا ہے، قربت کی منزل ملتی ہے. پھر اس کے بعد آپ باقاعدہ سورہ حمد کو اپنی زبان پر جاری کرتے، کہتے الحمد للہ رب العالمین. جب آپ تھوڑا سا ساتھ بھی دیں نا تو مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور آپ کے لیے بھی اطمینان کی منزل ہے کہ واقعاً آپ ہمارے ساتھ ہیں اور دنیا کی ادھر ادھر فکر میں کہیں کھوئے ہوئے نہیں ہیں. آپ فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی یہاں پریزنٹ ہیں، موجود ہیں. اس کی ہمیں تھوڑی سی بیچ میں ضرورت پڑتی ہے کہ آپ یہاں پر ہیں، اس کو چیک کیا جائے. اسی لیے میں ادھورا پڑھ کے آپ سے کہتا ہوں آپ ساتھ ساتھ میرے پڑھیں. تو پہلی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد جو آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، یہ الف لام جو ہے اسے استغراق کہتے ہیں عربی میں. ہم آپ کو گرامر میں الجھانا نہیں چاہتے، نہ ضرورت ہے اس بات کی. آپ سب کو گرامر سے بالاتر ہو کر حقیقت تک پہنچنا ہے، گرامر میں الجھ کے نہیں رہ جانا ہے. اس لیے میں صرف یہ بتا دوں الف لام جب لگتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے تمام، ٹوٹل، کل تعریفیں، جتنی بھی پریزنگ ممکن ہے، جتنا بھی حمد ممکن ہے، جہاں جہاں بھی کسی بھی چیز کی تعریف ہے وہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ تو پھر اللہ سے مخصوص ساری تعریفیں ہیں. تو میں کبھی زید کی تعریف کرتا ہوں، بکر کی تعریف کرتا ہوں، کبھی کسی خوبصورت چیز کی تعریف کرتا ہوں، کبھی سمندر کی تعریف کرتا ہوں، کبھی آسمان کی تعریف کرتا ہوں، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، کبھی ستاروں کی، کبھی زمین کی، کبھی باغات کی، کبھی درختوں کی، کبھی پرندوں کی، کبھی چرندوں کی. تعریفیں تو ہماری ہوتی رہتی ہیں. تو کیا یہ ساری تعریفیں غلط ہیں؟ کیا یہ شرک ہے کہ ہم
ایک طرف سے قرآن کی اس پہلی عظیم سورت کے اندر، اور وہ بھی نماز کے اندر، کہیں کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے ہیں. پھر اس کے بعد جب دن بھر کے اپنے روزمرہ کے معاملات ہیں تو کبھی بیوی کی تعریف کریں، کبھی بچے کی تعریف کریں، کبھی اپنے استاد کی تعریف کریں، کبھی کسی شاگرد کی تعریف کریں، پڑوسی کی تعریف کریں، کبھی رشتہ دار کی. تو پھر کیا ہے؟ یہ شرک کر رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ فلاں بھی تعریف کے قابل ہے، فلاں بھی تعریف کے قابل ہے، فلاں. کیا ہے یہ؟ جواب سمپل ہے. ساری تعریفیں اپنی جگہ صحیح ہیں، مگر کسی کی بھی تعریف حقیقی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، کسی کی بھی تعریف ذاتی نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، ریئل نہیں ہے، بلکہ اس تعریف کے قابل کو بنانے والا ہے وہ جو قابل تعریف ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مثال دیتا ہوں. آپ نے، اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو آپ نے کوئی چیز آرٹ کی، آپ نے تیار کیا، کوئی ایسی چیز آپ نے فنکاری دکھائی، فن. آپ نے جب ایک چیز آپ نے بنائی، آنے والوں نے آپ کی تعریف نہیں کی بلکہ اس چیز کی تعریف کی، تو خوشی آپ کو ملی. کیوں؟ کیونکہ بنائی آپ نے ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ بنانے والے آپ ہیں، اس چیز کی تعریف بھی حقیقت میں کس کی تعریف ہوئی؟ آپ کی ہوئی کہ جو بنانے والے ہیں. بتاؤ کائنات میں کون سی ایسی چیز ہے جو خود بخود بن گئی ہو؟ بتاؤ کون سا ایسا حسن ہے کہ جو خود بخود ایجاد ہوا ہو؟ بتاؤ کون سا ایسا ہنر ہے کہ جو خود بخود پیدا ہوا ہو؟ ہر حسن، ہر ہنر، ہر کمال یا ہر وہ چیز کی جو قابل تعریف ہے، بنائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہے. اس لیے تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. صلوات پڑھیں محمد والے. لہذا کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی اس حدیث کو ہم سے سنتے تو پریشان ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ تو آپ لوگوں نے شرک کر دیا کہ آپ حدیث سنا رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. حدیث ہے علی کی تعریف، علی کی کہ ذکر سے مجلسوں کو زینت دو. کہتے خدا کے ذکر سے کیوں نہ دیں؟ یہ آپ شرک کرتے ہیں. جب آپ ہر چھوٹی بڑی چیز کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں تو کائنات کے سب سے بڑے شاہکار اس خدا کے بندے کی تعریف سے آپ کو کیا پرابلم ہے کہ جس کو دیکھے ہو تو خدا یاد آ جائے، جس کے ذکر سے خدا تک ہم پہنچ سکے. صلوات پڑھیں محمد والا. ہر چیز کی تعریف گوارا ہے لیکن اہل بیت کی تعریف گوارا نہیں. یہ بھی عجیب مسلمانوں کی بد نصیبی ہے. تو واپس آتے، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ کیوں؟ آگے اسی کے اندر جواب ہے. رب اس لیے کہ وہ عالمین کا رب ہے. اور رب دو حرفی نام ہے اللہ کا. رب عالمین کا رب ہے. عالمین میں جو کچھ بھی مخلوق ہے سب آ جاتے، عرشی بھی، فرشی بھی، زمین کے نیچے کی دنیا بھی، زمین کے اوپر کی دنیا بھی، آسمانوں کی دنیا بھی، آسمانوں کے اوپر بھی دنیا. جو بھی کوئی مخلوق خدا ہے وہ ساری کی ساری سمیٹ کر اس لفظ میں آ جاتے عالمین. ٹھیک؟ اب عالمین کا رب ہے اس لیے اسی کے لیے تعریفیں ہیں. رب میں تین معنی قرآن مجید نے خود دیے ہیں. رب یعنی مالک، کائنات کا مالک، عالمین کا مالک. ایک معنی رب کا رکھوالا ہے. سنا آپ نے؟ اللہ رکھوالا ہے.
मालिक होना और है, रखवाला होना और है। दुनियादारी में मालिक कभी कोई और होता है, रखवाला कोई और होता है, जिसको हिंदी में कहते पालनहार, पालने वाला। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस रब में कौन सा माना मुराद है? जो भी माना लो अल्लाह ही की जात है। तवज्जो है कि नहीं? और रब का मतलब है वो पालने वाला भी है, वो मालिक है, पैदा करने वाला भी है, मिल्कियत भी उसी की है, और संभालने वाला भी वही है, और मंजिल तक पहुंचाने वाला भी वही है। वहीं से हम हैं, उसी की तरफ हमें जाना है। दरमियान में थोड़ा सा इख्तियार हमें क्या मिल जाता है कि फिरौन बन जाते हैं, नमरूद बन जाते हैं, अबू जहल बन जाते हैं, हामान और शद्दाद बन जाते हैं। और आज के इस दुनिया में जिसको जितनी सी थोड़ी सी पावर मिल जाए तो शैतान बुजुर्ग बन जाते हैं। छोटी छोटी ताकतों को लेके तुम इतरा रहे हो, कायनात की हर चीज उसने पैदा की है। वो आलमीन का कहिए रब है, सुभान अल्लाह। और रब की रुबूबियत के लिए एक जुमला इरफानी सुनिए, आगे बढ़ते हैं। रब की रुबूबियत के लिए जुमला ये है कि रुबूबियत में उसके अंदर इतनी मेहरबानी है, अपनी ही मखलूक के साथ उसे इतना प्यार है, उसका इतना ख्याल है, अपनी मखलूक का इतना ख्याल है, इतना ख्याल है कि माँ जो ममता निछावर करती है ना अपनी औलाद पर, वो उस समंदर मेहरबानी का एक कतरा है। उस ममता में देखो, आप जरा गौर करें इस जुमले पर। अक्सर मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से राज़ो नियाज के लिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुनाजात के लिए, दुआओं के लिए जो सबसे ज्यादा अल्लाह का नाम पेश किया वो है रब। इस पर तवज्जो करें। क्यों? इसलिए कि रब के इस नाम से हमारी जबानों के अंदर चाहे कितनी ही कमजोरी हो, रब जैसे ही जबान से निकलता है, बंदे की आवाज में इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि वो सीधे बारगाह इलाही तक पहुंचती है। और फिर अल्लाह की रहमत को जोश आता है कि इसने मुझे रब कह के पुकारा है, रब कह के पुकारा है। अल्लाह अकबर। काश हम मारिफ अहले बैत को थोड़ा थोड़ा ही सही हासिल करते, फिर कायनात में दूसरे इंसानों के लिए आइडियल बन जाते, नमूना बन जाते। दूसरी कौमें आपसे सीखना शुरू कर देती, क्योंकि आप ही वो कौम होते कि जो दूसरों के लिए रोल मॉडल करार पाए। हमने नहीं लिया, बहुत कम लिया। थोड़ा सा किसी ने लिया तो वो सलमान बन गया, किसी ने लिया तो अबू ज़र बन गया, थोड़ा सा किसी ने लिया तो मिक़दाद बन गया, कोई अम्मार यासिर बन गया, कोई मीसम तम्मार बन गया। हम क्या बने अभी कुछ नहीं पता, लेने की जरूरत है। सोचिए कि सुबह है, सुबह की फजर की नमाज से फारिग हुए हैं, मेरे मौला की तालीम करदा दुआए सबा आपने खोली है और उसको समझते हुए पढ़ने लगे हैं। क्या जुमले हैं मेरे मौला ने अपने रब से गुफ्तगू करने के लिए जो आपके हवाले किए हैं। वो फरमाते हैं अजीब व गरीब, परवरदिगार जरा सुनिएगा, क़राअतु बाब रहमतिका बियद रजाई। परवरदिगार सुबह सुबह उठ के तेरी रहमत के दरवाजे को मेरी उम्मीद के हाथ से खटखटाने लगा, दस्ते उम्मीद से तेरी रहमत के दरवाजे को खटखटाने लगा हूं। बताओ, अगर कोई बंदा ऐसे अल्लाह की बारगाह में मांगता है तो क्या अल्लाह उसे महरूम रखेगा? क्या उसको अपनी रहमतों से महरूम रख सकता है? नहीं। इस नाम की बरकत है, रब बहुत अजीम है। इसीलिए फरमाया कि अगर बहुत बड़ी टेंशन हो किसी की तो एक विर्द करें। ये सब आपको छोटे छोटे अपनी दुनिया और आखिरत की
جو عظیم نعمت ہے یا دولت ہے یا سرمایہ ہے معرفت کا، ان میں سے چھوٹے چھوٹے قطرات آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. کسی وقت واقعاً آپ پر اندھیرا چھا جائے، کچھ سمجھ میں نہ آئے، پریشانی چھا جائے نا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی کہ ٹینشن بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کریں؟ اتنا سا نسخہ میرے چوتھے امام نے فرمایا، ایک جگہ پر بیٹھو، اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں صرف اسی نام کا ورد کرو. کیا ہے؟ یا رب یا رب یا رب. کتنی دفعہ؟ امام نے نہیں فرمایا کتنی دفعہ، فرمایا کہ اتنی دفعہ کہو کہ تمہاری سانس ٹوٹے. یعنی ایک سانس میں شروع کیا ہے نا، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، جتنا دم تم پکڑ سکتے ہو اور جتنی دیر تک اس نام کو بغیر سانس لیے، بغیر وقفے کے دہرا سکتے دہراؤ، کیونکہ اس سے سارے فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے فرشتوں آگے بڑھو، یہ بندہ اس طرح مجھے بے اختیار ہو کر تڑپ کر پکارا یا رب کی صدائیں، اور اس کی وہ رٹ ہے کہ جو اس کو بارگاہ الہی تک پہنچا دیتی. ہم نماز کو ان سب معارف کے ساتھ پڑھیں تو لطف آئے نا. ان سب مفاہیم کو اپنے ذہن میں تازہ کر کے، فریش کر کے، تیار کر کے، آمادہ کر کے پڑھے تو مزہ آئے گا نا. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اب یہ یا رب میں رب العالمین میں فرق کیا ہے؟ عالمین کا رب تو ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس کا بندہ اس طرح قرار دیا کہ اس کو آپ کہہ رہے میرا رب میرا رب. یہ اپنائیت کی انتہا ہو گئی نا. اپنائیت کی انتہا. آپ کہہ رہے وہ جو کائنات کا عالمین کا رب ہے اس کو کہہ رہے میرے رب میرے رب میرے رب میرے رب. اپنائیت کی انتہا ہو جاتی ہے. اس برکت کو آپ سمجھیں. عالمین کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تمام مخلوق کو آپ ذہن میں لائیں، وہ عالمین ہے. پھر عجیب بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کے رحمان اور رحیم کا ذکر کیا. پھر ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے رحیم ہے، پھر ہمیں رحمت کی ضرورت ہے. پھر مالک یوم الدین. صرف گزشتہ لوگوں کے لیے رحمت نہیں تھی، وہ صرف موجودہ دنیا میں مالک نہیں ہے، مالک یوم الدین بھی ہے. یعنی وہاں بھی وہی ہے. کہاں جاؤ گے؟ روز محشر آواز آئے گی لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کا ملک ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف اللہ سبحانہ وتعالی. تو یہ کیوں نہیں کہا شروع میں مالک عالمین کہنا تھا؟ صرف روز جزا کے لیے یہ بات کہی گئی کہ وہ مالک ہے. سب کو معلوم ہے، آپ کو بھی یقیناً معلوم ہوگا کہ روز جزا کے لیے خاص مالک کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ وہاں کسی کو سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، ہلنے جھلنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. تو تمام تر ملکیت سمیٹ کر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اس دنیا میں اللہ نے جو اختیار دیا نا، تو ہر کوئی مالک بنا ہوا ہے. ذرا نہ ہم نے کار بنائی، نہ کار کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، کچھ پیسے دے کے لے لیے، کہتے میری کار ہے، مالک بن گئے. ہم نے بنائی ہے کار، ہم نے پارٹ سیٹ کیے، کچھ پیسے دے کے لیے، کہتے میری کار ہے. وہ گھر لیا کہ جس گھر پر پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اونرشپ کا حق جتایا اور مر گئے، اسی گھر میں مر گئے، چلے گئے. کتنی نسلیں آئی اور چلے گئی. ہم نے کچھ پیسے دیے، کرائے کا بھی لے لیا، تو کہتے یہ میرا گھر ہے. انسان کتنا اس معاملے میں جلد باز ہے کہ ہر چیز کو اپنی کہتا ہے، میرا ہے. تو صرف اور صرف اللہ کی ملکیت ہوگی. روز جزا، دین کا معنی ہے جزا.
قیامت کے دن کو روز جزا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اسی دن صحیح معنوں میں ہر عمل کی جزا یا سزا ملے گی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب جو کیفیت ہے اس سفر میں، قربت کے سفر میں، توجہ سے سنیے گا، ایک بہت ہی لچکدار موڑ آتا ہے. اب تک اللہ کی عظمتوں، اس کے نام اور اس کی صفات کا ہم نے غائبانہ ذکر کیا ہے. سہارا اللہ کے نام کا جو رحمان ہے، رحیم ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. پھر اب جو مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے. اب یہ جو وہ غائبانہ اس کی صفات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایک لچکدار موڑ یہاں پر آتا ہے کہ جب وہ کر رہے ہو تو اب تم اس کی بارگاہ میں ہو تو اپنی کوئی پوزیشن بھی ظاہر کرو. تو بندہ فوراً کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھ ہی سے مدد چاہیں گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب جو غائبانہ گفتگو کی، قربت کا موڑ ایسا آیا کہ اور آپ اتنے قریب ہوئے کہ ڈائریکٹ اللہ سے خطاب کرنے لگ گئے. ڈائریکٹ اللہ کو آپ نے مخاطب قرار دیا ہے. خطاب بھی کیا کرے؟ اے اللہ، ہم تیرے ہی بندے، تجھ ہی سے مدد چاہتے. اگر اسی ایک سٹیٹمنٹ میں ہم سچے ہو جائیں، کیا کہا ہم نے؟ اسی ایک ڈکلیریشن میں ہم سچے ہو جائیں، مطلب واقعاً بھی ایسا ہو کہ ہم صرف اسی کے بندے رہیں، پیسوں کے بندے نہ ہوں، ہم عہدوں کے بندے نہ ہوں، شہرت کے بندے نہ ہوں، اولاد کے بندے نہ ہوں. کبھی کبھی اولاد کو ہم نے خدا بنا رکھا ہے، کبھی بیوی کو خدا بناتے ہیں، کبھی اور کسی رشتہ دار کو بنا رکھا. تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے. یہاں پر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے مسلمانوں کے اندر. وہ کہتے دیکھا آپ لوگ بھی کہتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں یا علی مدد مت کرو، صرف اللہ سے مدد چاہنا ہے نا تو اللہ سے مدد چاہو. کہتے ہو کچھ، کرتے ہو کچھ اور. یا اللہ مدد کہو صرف، یا رسول اللہ کہو گے تم نے شرک کیا، اپنے اسٹیٹمنٹ کو خود تم نے جھوٹا کیا. سچ بات یہ کہ صرف اللہ سے مدد. جی ہاں، ہم بھی کہتے صرف اللہ سے مدد. جب ہم اللہ سے مدد کر کے مانگتے ہیں تو اللہ کہتے تم علی کو پکارو، تو اسی کے حکم سے ہم یا علی مدد کہتے. اگر ہم اپنی طرف سے کہتے ہوتے تو ہم شرک کرتے. کہا یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا. جی ہاں قرآن میں لکھا. اپنے حبیب سے کہا کہ دعا کرو، جب مشکل کا وقت آئے دعا کرو. کس سے دعا کرو؟ اپنے پروردگار سے، اور وہ بھی رب کہہ کے. قول کہہ دو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدن کا، اپنی ہی طرف سے میرے لیے قرار دے سلطان نصیرا، ایسا مدد کرنے والا جو ہمیشہ غالب آئے. اللہ نے خود اپنے حبیب سے کہا ہے کہ تم اس طرح دعا کرو. نبی کی دعا مستجاب ہوئی ہے. نبی نے دعا کی وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ تیری طرف سے ایسے مددگار کو بھیج کہ جو ہر ایک پر غالب آئے. کبھی کسی میدان میں شکست کھانے والا ہو تو اس کو میرا نصیر مت بنا. نصیر اس کو بنا کہ جو غالب آئے. سلطان النصیرہ، توجہ کیجئے گا، جس کا سلطہ ہو، جس کا غلبہ ہو، اسے اپنا نصیر بنا. اللہ نے دعا کروائی، نبی نے دعا کی، پھر اللہ ہی نے پلٹ کے کہا
اب تو نے مجھ سے مانگا ہے نا کہ مددگار تیرے لیے بھیجوں تو ناد علی مظہر العجائب، صرف علی کو پکار کہ وہی عجائب کا مظہر ہے، تجد عونا لک فی النوائب، تم اسی کو مددگار پاؤ گے، مشکل میں بھی آسانی میں بھی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا یا علی، لہذا یا علی مدد کہنا یا رسول اللہ کہنا عین توحید ہے، کیونکہ توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جو کہے وہ کرو نا، اپنی منمانی مت کرو۔ اپنی طرف سے تم کسی اور کو پکارتے ہو نا، وہ شرک ہے۔ جب مشکل پڑتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یا امریکہ مددی، یہ شرک ہے، ٹھیک؟ چند مٹھی بھر بھوکے غریب مسکین یمنیوں سے اتنے ڈر گئے ہو؟ نہیں کیا آپ نے ابھی؟ مٹھی بھر غریب مسکین اور کمزور یمنیوں سے اتنے گھبرا گئے ہو، تو جب وہ صاحب ذوالفقار آئے گا تو پھر کیا تمہارا حال ہوگا؟ وہ علی کا وارث آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پریشان ہے۔ دیکھیں جی مکے پر حملہ ہو رہا، مکے پہ حملہ نہیں ہو رہا، تمہاری چولہے ہل گئی ہیں، تمہارا وقت آ گیا ہے۔ اور یقیناً آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد۔ کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے صدام کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اب یہاں پر ذرا توجہ کیجئے گا، ایاک نعبد، اصل میں اس قوم نے جب علی کو اللہ کی طرف سے نصیر، سلطان نصیر کے طور پر تسلیم کر لیا ہے نا، تو وہ کسی کے سامنے نہیں جھک رہی ہے۔ پرابلم یہ ہے اصل میں اس قوم نے تیاری ایسی کر لی ہے کہ بس جب وہ جو کبھی شکست نہ کھانے والا مددگار ہے تو ہم شرق کی طرف کیوں جھکیں، غرب کی طرف کیوں جھکیں؟ لا شرقیہ اور لا غربیہ کا نعرہ بھی یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہم تیرے ہی بندے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور کسی سے نہیں۔ علی بھی اس کا ہے نا، اہل بیت اطہار بھی وہیں سے ہیں، اسی لیے کسی اور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کو اسی بات سے تو پریشانی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کتنا ٹائم لگا صدام کو ختم کرنے میں، کتنا ٹائم لگا قذافی کو تباہ ہونے میں، کتنا ٹائم لگا جو سالوں سے پالتو کتے کی طرح کام کر رہا تھا حسن مبارک کی تباہ ہونے میں، کتنا ٹائم لگا؟ یہاں پر کیوں اتنا لمبا ٹائم لگ رہا ہے؟ شام میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ علی والوں نے کہا اس کو جانے نہیں دیں گے۔ دنیا آج تک جتنے بڑے بڑے حکمران آئے اس کو ہم ختم کر کے چھوڑیں گے، وہ ختم ہو گئے، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ہنس رہا ہے۔ سپورٹ اس کی اس کے متقی ہونے، پرہیزگار ہونے، نیک ہونے کی نہیں ہے، یہ کوئی بھی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ شام کے حاکم کی کوئی مذہبیت اور دینداری کی بنیاد پر نہیں ہے، صرف اس کا علی والوں سے جھکاؤ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ اس جھکاؤ کی وجہ سے وہ بچا ہوا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر ادھر جھکاؤ کی جگہ پہ ادھر جھکاؤ ہوتا تو قذافی کی طرح کبھی کا وہ تباہ و تاراج ہو
چکا ہوتا. لہذا بچانے والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے میں ایک جملہ کہوں، چونکہ میں یہاں پر روک رہا ہوں، کل انشاءاللہ بعد والا جو سلسلہ ہے اسرار عبادات کا جاری رکھوں گا. یہاں پر روک کر کے بہت اہم آپ کے حوالے میسیج کر رہا ہوں، چونکہ توجہ کیجئے گا، چونکہ واحد مذہب آپ کا مذہب ہے کہ جو ہر ایک سے الجھتے ہوئے بھی گھبراتا نہیں ہے، گھبراتا بھی نہیں ہے، کٹتا ہے، مرتا ہے مگر مرتا نہیں ہے. کیا نہیں کر کٹتا بھی ہے، مرتا بھی ہے مگر مرتا نہیں ہے. سب سے زیادہ ذبح ان کے لوگوں کو کیا جاتا ہے مگر ان کی تعداد ہے کہ جو روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے. جو پہلے 20 تھے میرے مولا کے پاس، جب مولا نے کہا تھا کہ اگر تم میرا ساتھ دینے والے ہو نا، 80 لوگوں نے کہا کہ ہمیں یاد ہے غدیر کا واقعہ. میں ذرا تھوڑا سا آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں. یاد ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کہا اچھا تو پھر میرے ساتھ دو گے؟ کہا ہاں بالکل. کہ مجھے بہت نڈر قسم کے ساتھی چاہیے. کہا ہم تیار ہیں. کہ ایسا ہے کہ ایک چھوٹا سا امتحان ہے، کل صبح سارے جتنے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں نا، اپنا سر مونڈ کے آئیں. کیونکہ عرب میں اس زمانے میں سر مونڈنا بہت بڑی عیب کی، کیونکہ جتنے غلام ہوتے تھے نا وہی سر مونڈتے تھے. توجہ کیجئے، غور سے سنیے. سر مونڈنا جو ہے نا وہ ایک غلام کی علامت ہو گئی. امام نے کہا سر مونڈ کیا ہو؟ کہا باہر نکلیں گے لوگ کہیں گے غلام ہو گیا کسی کا. ارے بھائی علی کے غلام تو ہو نا، کم از کم اتنا تو کہو کہ ہم علی کے غلام ہیں. لوگ گھروں میں چھپ گئے. صرف 4 لوگوں نے یہ کام کیا، صرف 4 لوگ. اب اسی علی کے پاس طاقت آئی، ہزاروں آ گئے اطراف میں. حکومت آئی، ہزاروں. پھر جب مفاد علی کے ساتھ چلنے میں نہیں تھا، پھر علی کو تنہا چھوڑ دیا. کچھ تعداد میں اضافہ ضرور ہوا. پھر امام حسن کے زمانے میں دیکھا کہ وہاں سب کچھ ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تنہا کر دیا. پھر میرے مولا حسین کے زمانے میں کچھ لوگ آئے. تعداد کے اعتبار سے مولا حسین اسی لیے فخر کرتے کہ مجھے ایسے صحابی ملے جو نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے. بہت زیادہ تعداد تھی. 72 کی بھی تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. پھر یہی تعداد امام زین العابدین کو نہیں مل سکی، اسی لیے کوئی قیام نہیں. آگے شاگرد تو ملے امام محمد باقر کو، امام جعفر صادق کو، مگر جیالے نہیں ملے، جان پہ گزر جانے والے نہیں ملے. آپ کے سامنے واقعات موجود ہے، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. غیبت میں امام چلے گئے، ماننے والے جانے والوں کی تعداد کم رہی، مگر ان کی کسی محنت کو بھی اللہ نے ضائع نہیں کیا. کہ اب تک رسول اکرم سے لے کے 12ویں اس کے جانشین تک ہر امام کی محنت کو بچانے کا ایک چھوٹا سا میں ایسا ماحول پیدا کروں گا کہ وہ جو 12واں ہوگا اس کے آنے سے پہلے ہی ہزاروں سے پھر لاکھوں تک تعداد جائے گی، لاکھوں سے پھر کروڑوں تک جائے گی. پھر جو وہ آئے گا تو وہ نہ علی کی طرح تنہا ہوگا، نہ حسین کی طرح شہید ہوگا، بلکہ وہ پوری دنیا کے ظالموں کو رسوا کر کے چھوڑے گا. اور اس کے لیے پیش خیمہ یہی، اس قوم میں واقعاً قربان ہو جانے والے اور اپنے وجود کو. اب آپ سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ جو لوگ صرف جناب زینب کی حرم مقدس کے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں، تو کیا حقیقی وارث امام عصر آ جائیں تو یہ اپنی جان قربان نہیں کریں گے؟ یقیناً. اس لیے دشمن نے خطرناک، ہمیشہ سازش دشمن نے کی ہے، لیکن اس دور میں سب سے خطرناک سازش، اتنی خطرناک کہ اب باہر سے کام نہیں ہو رہا، اندر سے کام ہو رہا.
اندر سے کام کریں. اس مذہب کی بقا کا جو بہترین سورس ہے وہ ممبر ہے کہ نہیں؟ کسی کو انکار ہے اس بات سے؟ ہماری قوم میں بیداری اسی ممبر کی وجہ سے، ہماری قوم میں دین پر پائیداری اسی ممبر کی وجہ سے. دشمن کام باہر سے کرتے رہیں گے یا ممبر سے، مسجدوں سے، مجلسوں سے لوگوں کو تیار کرتے رہیں گے اور ہمارے پلان کو ناکام کرتے چلے جائیں گے. کیا کریں؟ ہم ممبر تک اپنے لوگوں کو بھیجیں. اب جو خطرناک بات آ رہی ہے، آپ پیسہ دے کے بلاتے ہیں، آپ کے پیسوں سے آپ کے دین، آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے کا صحیح معنوں میں قتل کر کے آپ کے پیسے لے کے خدا حافظی کر کے جاتا ہے. آپ اسے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور رخصت کرتے ہیں کہ بہت اچھے خطیب تھے کہ کوئی ذمہ داری نہیں بتائی، صرف واہ واہ کرتے رہے. اس طرح نشے میں سب کو مبتلا کر دیا جائے. ممبروں تک بات آ گئی ہے. کسی میں دیکھیں نا، اگر آپ کسی پلمبر کو بھی بلائیں نا کہ بھئی یہ میرا نل کا ٹھیک کر دو، میری ایک، آپ پوچھتے ہیں بھئی آپ نے کہیں سیکھا ہے، کوئی ہے ڈگری، کوئی ہے کوئی سرٹیفکیٹ کے کچھ کوالیفیکیشن؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ حد یہ ہے کہ اگر ہم 1 دینار کی کوئی چیز بھی خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا تو اس کو ٹھوک بجا کے دیکھ کر کے لیتے. مگر ممبر تک، جو رسول کا ممبر ہے، وہاں تک آنے کے لیے کبھی ہم کسی کے بارے میں کوئی تحقیق ہی نہیں کرتے. جو بھی آ جائے کوئی بات نہیں، اچھا بولے، چرب زبانی ہو، لوگوں کو انٹرٹین کرائے، مزہ آئے لوگوں کو. کیا بات ہے، کیا مجلس مولانا صاحب کمال کر دیا. اب مولانا صاحب بھی اس کو پہلی دفعہ آپ ہی نے کہا ہے. اور کچھ لوگ تو راتوں رات علامہ ہو جاتے ہیں، راتوں رات. تو اب جو سازش ہے نا بہت خطرناک ہے. اس میں اب خالی بولنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے، سننے والے کی بھی ذمہ داری ہے. اگر آپ کوئی ایسی بات سنیں کہ جو آپ کے عقیدے اور آپ کے ایمان سے میل نہ کھاتی ہو، فوراً اگر آپ نے نہیں پکڑا تو آپ نے اسے مزید کسی اور جگہ پہ بولنے کی ہمت دی، آپ نے اس کا ساتھ دیا. اور آپ اس طرح اگر خاموشی سے لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے تو جیسے کہ کرتے رہے ہیں افسوس کے ساتھ پاکستان میں اور انڈیا میں اور دوسرے جگہوں پر، اور جس ملک سے ہم آئے ہیں ماشاءاللہ وہاں تو گڑھ ہے ان تمام چیزوں کے، کارخانہ ہے بلکہ، کہ راتوں رات امامے بھی مل جاتے ہیں اور راتوں رات ٹوپیاں بھی مل جاتی ہیں اور راتوں رات وہ بولنے بھی لگ جاتا ہے اور نئی نئی باتیں. کیا بات ہے جناب، حدیث قصہ پر نئی باتیں ہو رہی ہیں، نیا انکشاف ہو رہا ہے. اور اللہ کی توحید کا جو جتنا زیادہ مذاق اڑاتا ہے وہ اتنا بڑا علامہ ہے. ذمہ داری آپ کی بن جاتی ہے. آپ علماء حق کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوگا کہ جنہوں نے امام حسن کو تنہا چھوڑ دیا تھا. بہت سخت جملہ میں نے کہہ دیا معذرت کے ساتھ. اس وقت کی ضرورت ہے بھائی صرف ایک ہی مجاہد کو بولنا چاہیے، کسی اور کو نہیں بولنا چاہیے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے، تمہارے دین کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے، کون تمہارے دین کا خیر خواہ ہے. صرف ایک ہی مرجع کو بولنا چاہیے، کسی اور کو نہیں بولنا چاہیے. واجب تو سب کے اوپر ہے. مصلحت کا اگر کوئی شکار ہو جائے کہ میں یہ کہوں گا تو کوئی وہ ناراض نہ ہو جائے، اگر وہ کہوں گا تو یہ نہ ناراض ہو جائے، تو پھر یہ دین تمہارا اپنا ہوا و ہوس کا دین ہے، اللہ کا دین نہیں ہے، کہ جس دین میں ذرا برابر کسی ملامت سے کوئی گھبراتا نہیں ہے. علماء کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت ایک ہی مرکز ہے. پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا اور بار بار ہم کہہ رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں بلا جھجک کہہ رہے ہیں، ہمیں دھمکیاں ملی ہیں، ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ شہادت کہ جس کی ہم دعا کرتے ہیں ہمیں مل جائے تو اس سے بڑی کیا سعادت ہے. ہم اس کے لیے تیار ہیں. دھمکیاں ملتے رہیں، ٹھیک ہے، ہم فرنٹ لائن میں، ہم خط مقدم میں ہیں، ہم کو پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، دیکھے اور پوری دنیا میں جائے بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. لیکن یہ بات ضرور بتائیں گے
اس وقت واحد پیمانہ رہبر معظم کی ذات ہے. جس کسی نے بھی اس کے ساتھ مخالفت کی جانے انجانے میں وہ دشمن کے لیے کام کر رہا ہے. سیدھی سیدھی بات. صلوات پڑھیے محمد کی بات نہیں ہے. خدا کی قسم کوئی تکلف کی بات نہ اس میں کوئی لگی لپٹی کی بات. اس میں گول گول بات کرنے کی ضرورت نہیں. صاف ایک ہی پیمانہ ہے, سورج کی طرح نظر آ رہا ہے. کسی پر کوئی پردہ حائل نہیں ہے. ان کے بارے میں شک کرو کہ جن کی مرجعیت کا بی بی سی اعلان کرتا ہے. ان کی مرجعیت کے بارے میں شک کرو کہ جو اسرائیل کا پسندیدہ ہے. ان کے بارے میں تحقیق کرو کہ جو دشمن کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. اس سورج کے بارے میں شک نہ کرو کہ جس کی روشنی صاف دکھائی دے رہی ہے دیکھنے والوں کے لیے. کیا چاہتا ہوں؟ دیکھیے, اگر ہم قدر نہیں کریں گے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. ہم فالو نہیں کریں گے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. جیسے علی کا کچھ نہیں بگڑا, جیسے کسی امام کا نہیں بگڑا. پوری دنیا اگر مخالف ہوتی ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, اور واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس وقت ہمیں اس بات سے بہت ہی ہوشیار اور چوکنا ہونا پڑے گا. 2 ٹکے کے مولوی آ کر کے جو زبان میں آیا کہہ دیتے اور لوگ سنتے. حیران کی بات ہے, حیرانگی کی بات. شیعہ ہو اور اس وقت دنیا میں اپنے رہبر کو نہ پہچانے. شیعہ ہو اور وہ اپنے اس قائد کو نہیں سمجھ سکے کہ جو پوری دنیا سے للکار کے اپنی حقیقت کی بات کو رکھتا ہے, کسی سے گھبراتا بھی نہیں ہے. کس کے پاس ہم جائیں, کہاں جائیں؟ وارث ملے اور ہم لاوارث ہو جائیں. عجیب بات ہے نا. اس وقت اس بات کی ضرورت ہے. بس میں اگر کوئی ذرا سخت بولتا ہوں تو اس کی بھی میں معذرت چاہتا ہوں. وہ آپ کے لیے نہیں, میں کلن پوری دنیا میں میسج جا رہا ہے اور میں سناتا آ رہا ہوں. مجھے کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں, الحمدللہ ولا المنہ. اس وقت کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو بار بار جہاں جا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں تاکہ مومنین اکٹھا ہوں. اس میں البتہ نہ ہمیں افراد کرنا ہے نہ تفرید کرنا ہے. رہبر کے ماننے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ کسی مرجع کی ہم توہین کریں. نہیں, رہبر نے کبھی اجازت نہیں ہے. جب رہبر کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی بھی کرو تو اپنے مراجع کی توہین وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ نہ افراد ہمیں کرنا چاہیے نہ تفرید, مگر نہ 1 انچ پیچھے ہٹنا چاہیے, نہ رہبر سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. نہیں, جو ہے واضح پیغام آتا ہے, واضح پیغام آپ کو ملتا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. سمیٹ رہا ہوں باتوں کو. اگر ایران ایک ملک ہے, بعض لوگ کہتے ہیں آپ لوگ تو ایرانی ایجنٹ ہیں. میں نے کہا ایرانی ایجنٹ نہیں بابا, ذرا سوچو. ایران تو شاہ کے زمانے میں بھی تو ایران تھا, اس وقت تو ہم نے کبھی ایران کی بات نہیں کی. بات ایران کی نہیں ہے, نظام کی ہے. توجہ کیجیے, بات کسی ملک کی نہیں ہے, نظام کی ہے. اس نظام میں اگر مضبوطی ہے اور استحکامت ہے تو اس قوم میں ایک کوالٹی ابھی زندہ ہے. وہ کیا ہے کہ اپنے رہبر کے پیچھے چلو. اس لیے اللہ نے بھی ان کو محفوظ رکھا. اب آپ دیکھیے, ایک علی ہے کوفے میں کہہ رہا ہے مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے, خاموش ہو جاؤ. لوگ شور مچا رہے ہیں, بات تک سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک علی ہے جو ایران میں آتا ہے, نیشاپور میں, اور کہتا ہے ابھی کچھ کہنا بھی نہیں چاہ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں اپنا رسول اللہ آپ فرمائیں, ہم سننے کے لیے تیار ہیں. کتنا فرق ہے دونوں قوموں میں. اپنے رہبر کے ساتھ قوم جو وابستہ ہوتی ہے نا, وفادار, اس کو اللہ محفوظ رکھتا ہے جیسے کہ محفوظ ہے. دنیا کی ساری جتنی بھی اچانک بمباری اور تباہی کے اسلحے بنے تھے وہ ایران کو ختم کرنے کے لیے تھے.
ہر جگہ تباہی ہے سوائے ایران کے. کیوں؟ اسے کہ اس قوم کے اندر اپنے رہبر سے وفا ہے. نیشا پور میں میرا 8واں امام آیا تھا، تو جب امام نے گفتگو شروع کرنا چاہی تو خاموشی ایسے مچ گئی. 80,000 سوچئے 80,000 کا مجمع. کوئی مائک نہیں ہے. ابھی یہاں کتنے لوگ ہیں مائک کی ضرورت ہے؟ مائک بند ہو جائے تو میری آواز بند ہو جائے. 80,000 اور امام وہی پیغام دے رہے ہیں جو ہم یہاں گزشتہ 7 راتوں سے دیتے آ رہے ہیں کہ توحید کی طرف توجہ کی ہے. 2 لوگوں کو بھی دلایا. اور وہ سلسلۃ الحدیث جو میں آج دہرانا چاہتا ہوں تبرک کے طور پر، کیونکہ اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے کہ اس کے خالی راویوں کو، سلسلے کو آپ بیان کریں گے تو آپ کی ہر پریشانی دور ہو سکتی ہے. اس میں اتنی برکت ہے. اس لیے میں جب سب خاموش ہو گئے تو 8ویں امام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں نے اس وقت حجت خدا میں ہوں. روئے زمین پر اللہ کی مخلوق پر اس کی حجت، اس کا نمائندہ، اس کی طرف سے خلیفہ اور رسول آخر کا میں 8واں جانشین. میں نے اپنے بابا سے سنا ہے. کون بابا؟ جو اپنے زمانے کی حجت ہے، امام معصوم ہے. بابا نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے ان کے بابا سے سنا، انہوں نے ان کے بابا سے سنا، یہاں تک کہ امیر المومنین نے رسول اکرم سے سنا، رسول اکرم نے جبرائیل امین سے سنا، جبرائیل امین نے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالی سے سنا. یعنی جتنے اس کے راوی ہیں سارے کے سارے معصوم ہیں. جبرائیل امین سے امام رضا تک سارے اس کے راوی کہیے معصوم ہیں. سارے معصومین نے مل کر جو پیغام دیا وہی بات اگر شیعہ نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ کیا پیغام دیا؟ کہا کہ اللہ نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے. من دخل حصنی امن من عذابی. جو میرے اس قلعے میں داخل ہو جائے اسی کو امان مل جائے. اور شاید میرے آقا نے اس وقت محسوس کیا کہ لوگوں نے اس کو بہت ایزی لیا ہے، بہت ایزی سمجھا ہے کہ ہم تو لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، ہم تو بار بار کہہ رہے تو اس کا مطلب جنت میں جانا ہمارا پکا ہے. شاید محسوس کیا کہ کچھ لوگوں نے اس کو غلط سمجھا ہے تو فوراً رو کے کہا ولیکن بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا. لیکن یاد رکھو کہ اس کی کچھ شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں سے میں بھی ایک شرط ہوں. صلوات پڑھیں محمد یعنی اگر توحید کو ولایت سے جدا کرو گے تو وہ توحید تمہیں جنت تک نہیں لے جا سکتی، اور ولایت کو بھی توحید سے الگ کرو گے تو تم نصیری تو بن سکتے ہو مگر شیعہ اثنا عشری نہیں بن سکتے. ولایت اور توحید کے اس رشتے کو 8ویں امام نے فرمایا. کیا قصور تھا امام کا کہ آپ کو زہر دے دیا گیا؟ آج ہم اس کی شہادت بیان کرنے بیٹھے نا. کبھی آپ نے سوچا کہ قصور کیا تھا؟ کیا کسی کا بگاڑا تھا میرے امام نے؟ کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا؟ مامون کے کسی حق پر اپنا حق جتایا؟ نہیں. پھر کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ اللہ والوں سے طاغوت ٹکراتا ہے. اس لیے کہ ہمیشہ طاغوتی قوتیں اللہ کے نمائندے سے ٹکراتی ہیں. فرعون اور موسیٰ، نمرود اور ابراہیم، رسول اکرم اور ابو جہل اور ابو سفیان اور ابو لہب، مولا کائنات اور معاویہ، امام حسن اور پھر معاویہ، امام حسین پھر یزید. سلسلہ چل رہا ہے. ادھر امام رضا ہیں، ادھر مامون ہے. ایک طرف طاغوتی قوت، دوسری طرف الہی قوت. اس لیے اور کیا، کوئی اور وجہ ہی نہیں ہے.
جملے کو سنیے گا، غور سے سنیے گا. مامون نے عجیب بے بسی کا اظہار کیا ایک جگہ پر کہ میں بڑا کوشش کرتا ہوں کسی طرح محبتوں کا ظاہری طور پر ایسا منظر پیش کروں کہ اس محبت کی آڑ میں میرا بغض چھپا سکوں، مگر نہیں معلوم کیا بات ہے کہ جب بھی فرزند رسول میرے سامنے آ جاتا ہے تو بغض اور حسد کی آگ میرے دل میں بھڑک جاتی ہے. کیا کیا؟ انگور میں زہر دیا. امام مشیت خدا کا پابند ہوتا ہے. امام جانتے ہوئے بھی اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں جاتا. میرا وقت آ گیا ہے، شہادت کا وقت آ گیا ہے. انگور کو اپنے دہن اقدس میں رکھا، کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ابا سلط آپ کا ایک شاگرد بھی ہے، آپ کا ایک ساتھی بھی ہے، غلام بھی ہے. کہتے ہیں کہ اب میں جا رہا ہوں، میرے سر پہ چادر ہوگی، اگر تم سے میں کلام نہ کروں تو سمجھ لینا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے. دروازے کو میرے گھر کے بند، میرے حجرے کے بند کر دینا، کسی کو اندر آنے نہ دینا، بلکہ بس جو کچھ ہو رہا ہو اسے دیکھتے رہنا. ابو سلط کہتے ہیں کہ میں نے امام کو اسی عالم میں مامون کے یہاں سے آتے ہوئے دیکھا، دل گھبرا گیا. یا ابن رسول اللہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ امام خاموش اشارہ کر رہے ہیں. ابو سلط بے چین ہو گیا ہے، تڑپتے ہوئے امام کو حجرے میں جاتے ہوئے دیکھا، دروازے کو بند کر دیا. امام نے فرمایا تھا کسی کو آنے نہ دینا. پوری کوشش ہے ابو سلط کی کہ کسی کو آنے نہ دیا جائے. امام حجرے میں چلے گئے، بارگاہ الہی میں پہنچ گئے، کچھ نمازیں پڑھنی شروع کی، کچھ سجدے کرنے لگ گئے، کچھ راز و نیاز اپنے رب سے کرنے لگ گئے. میں بس انتظار میں دیکھتا رہا کہ کوئی امام کو ڈسٹرب نہ کرے. میں نے اچانک کیا دیکھا کہ دروازہ تو بند ہے مگر ایک نورانی چہرہ میرے امام کے ساتھ ہی نمودار ہو گیا. میں گھبرا گیا، میں قریب جا کر روکنا چاہتا کہ تم کہاں سے آئے؟ میرے مولا نے منع کیا تھا کوئی اندر نہ آئے. ایک مرتبہ امام نے میری طرف دیکھ کر چپ کرا دیا، خاموش. میں خاموش رہ گیا. میں نے کیا دیکھا کہ آنے والا بچہ ہے، بیٹھ جاتا ہے، اپنے زانوں پر اپنے بابا کے سر کو لے لیتا ہے. ازادار آپس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں. کہتا مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی کہ یہ کیا روز و نیاز، کیا اسرار کی باتیں ہوئی. البتہ میں نے دیکھا پھر اس بچے نے آہستہ سے ایک تکیے پر بابا کے سر کو رکھ دیا اور جا کر کے ایک پانی کا گلاس لے آیا. ازادارو بس یہیں سے سن لیجئے گا. ایک کاسے آب لے کر کے پھر اپنے بابا کے سر کو اپنے زانوں پہ لیا، پھر پانی پلانا شروع کیا. میں کہوں گا وہ سلط رک جا تھوڑی دیر کے لیے، دونوں معصوم امام ہیں. میں کہنا چاہوں گا مولا رضا آپ بھی خوش نصیب ہے کہ آخری وقت آپ کو پانی پلایا جا رہا ہے. مولا تقی آپ بھی خوش نصیب ہے کہ آپ کو اپنے بابا کے آخری وقت پانی پلانے کا موقع مل رہا ہے. یقیناً آپ دونوں اپنے جد حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہوں گے. لا